بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 13 اکتوبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 567 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 کے بقیہ سوالات، پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کیا قبرستان کی کوئی مسجد ہے تو اس میں عام نماز یا فرض نماز، نفل، سنت وغیرہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ قبرستان کی مسجد اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ قبرستان میں بنی ہے، ظاہر بات ہے قبرستان مسجد بنانا جائز نہیں ہے، یا قبرستان میں کوئی جگہ خاص کر دی گئی ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء اگر کہ منع کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے، نماز جنازہ اس میں جائز ہے۔ جو قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تو خالی جگہ جہاں پر ہو، جہاں قبریں سامنے نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی جگہ بنا دی گئی ہے اور قبرستان میں ہے تو وہاں عام نماز تو نہیں پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ قبرستان میں جیسا کہ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا قبرستان میں جو منع ہے وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہے، تو چونکہ سنت پڑھیں گے، فرض رکوع اور سجدہ ہے، لہذا وہ چیز وہاں پر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ کیا ہے والمقبرہ یا بین القبور، آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر وہ مسجد یا اللہ ہے کہ قبرستان کے بغل میں کوئی مسجد ہے، اصل اسی میں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور بعد جا کے دفن کرتے ہیں، تو اس کا حکم عام مساجد کا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہوگا وہ قبرستان کا ہوگا، جس میں رکوع سجدے والے باؤنڈری الگ ہونا چاہیے، جی مسجد کی الگ اور قبرستان کی الگ ہونی چاہیے، چاہے سے ایک ہی دیوار لگی ہو، بغیر دیوار ہی کے کنوں خط ہی کیوں نہ ہو، مستقل اس کا وجود کیا ہونا چاہیے۔ یعنی وہ چیز کیا ہے، وہ مسجد ہے، قبرستان نہیں ہے۔ بھائی ہم لوگوں کے ہاں دیہات میں کہاں باؤنڈری رہا گا، باؤنڈری اب چل ہو گیا نا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ یہاں تک کیا ہے قبرستان کی حد، اور یہ کیا ہے وہ مسجد ہے، حد متعین ہونی چاہیے، بس یہ چیز ہے اصل۔ لیکن بسا اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد کے چاروں طرف قبریں ہیں لیکن مسجد کی باؤنڈری اپنی ہے، ہاں تو اس کا حکم مسجد کا ہوگا، اس کا حکم کیا ہے، وہ مسجد کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسجد پہلے بنی گئی ہو، نہ کہ بعد میں قبروں کے درمیان مسجد بنا دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا ہوگا، لوگوں نے مسجد کیوں بنائی ہے، تاکہ قبر کی برکتیں اور یہ چیزیں حاصل ہوں۔ اگر مسجد کا پہلے اپنا وجود ہے اور قبرستان بغل میں تھا، بڑھتے 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 پھیل گیا، تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے، مسجد کا حکم رہے گا۔ جی لیکن ایک نئے انسان کو پتہ نہ چلے تو مثال کے طور پر کبھی جاتے ہیں ایسے گھومنے گھمانے دوسرے شہروں میں، اور اسپیشل ایسی دیکھا جاتا ہے جہاں آثار قدیمہ وغیرہ کی مسجدیں ہیں، مسجد بھی ہے ساتھ میں، بھائی اصل یہ ہے کہ وہاں پر مسجد بنی رہتی ہے کہ نہیں ہے، وہ معلوم رہتا ہے کہ یہ مسجد بہت قدیم ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے، آثار قدیمہ کا مسجد بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے، قبریں بھی بہت پہلے سے بنی ہوئی ہیں، تو ٹھیک ہے بنی ہوئی ہیں قبریں، اس کا الگ پہلے جانتے ہیں، اس کا اتنا اہتمام نہیں رہا کرتا تھا، ہے کہ نہیں، خاص طور پر شہروں میں وہ اتنا حصہ کیا کرتے بھائی قبرستان کے لیے، اور یہ کیا ہے مسجد کے لیے۔ تو اصل یہ ہے کہ مسجد مسجد ہے، اگر اس میں یا اس کی باؤنڈری میں قبر نہیں ہے تو وہ اپنا مسجد مانی جائے گی، اللہ ایک ہی معلوم ہو جائے۔ جی باؤنڈری کس کو کہیں گے، مطلب فرش ہے یہاں تک، وہ باؤنڈری ہو جائے کافی، یا دیوار ہونا ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے اس کا جو ہے یہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ حد مسجد کی ہے، مسجد کی حد معلوم ہو، چاہے ایک لکڑی ہی گاڑ کیوں نہیں دی گئی، آیا مسجد کی حد متعین ہے کہ نہیں متعین ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں یہ کر لینا ضروری ہے، اصل چیز یہ ہے۔ جی یعنی اگر آج کی تاریخ میں کہیں اگر جگہ خالی بھی ہو تو قبرستان میں مسجد نہیں بنائی جا سکتی، قبرستان نہیں بنائی جا سکتی مسجد، بھلے سے کہیں تنگی ہو جگہ کی، کچھ بھی ہو، قبرستان مسجد کی جگہ نہیں ہے، وہ قبروں کے لیے جو ہے خاص ہے۔ جی جیسے اس سے پہلے سوال گزرا تھا کہ مثال کے طور پر جگہ بہت زیادہ ہے تو قبرستان کے لیے کسی نے وقت اس میں سے اگر مسجد بنا دیں تو بھائی شاید ہم نے اس وقت بھی ایسے کہا تھا کہ اگر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ رہی اور قبریں بھی دور ہیں اور اس کا حصہ زیادہ ہو کر کے کسی نے وقف کر دیا، مسجد کے لیے خاص کر دیا، تو وہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ ہی رہنے دیا جائے، اس لیے جس نے وقت قبرستان کے لیے وقت قبر کے لیے، نہ کہ مسجد کے لیے۔
اب وقف ہے تو ظاہر قیامت تک کے لیے وہ وقف رہے گا، الا ہے کہ وہ لایانی ہے، کچھ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں مردے دفن بھی نہیں ہوتے، دفن ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صدیاں لگ جائیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، تو اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی حد کر دی جائے کہ بھائی اتنا حصہ کیا ہے جو اصل ناظر ہیں قبرستان کی نگرانی میں متعین کر دیا جائے، اس کا متعین کر دیا جائے۔ جی 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 بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے شیخ محترم کہ جیسے مثال کے طور پر جاتے ہیں ہم کسی مسجد میں تو ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن اس کی باؤنڈری کر دی گئی ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم؟ بھائی آپ کا فرض بنتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسجد یہاں پہلے ہے کہ قبر پہلے ہے۔ اگر مسجد پہلے ہے اور کسی بزرگ نے بنوائی تھی یا اس میں رہتے تھے، ان کو اسی مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا گیا، تو اس مسجد میں قبر اگر پیچھے یا دائیں بائیں ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد بنائی ہی گئی ہے کس لیے کہ بزرگ کا وہاں پر مزار بنا، پھر وہاں پر مسجد بنا دی گئی، تو اس قبر میں متفقہ طور پر علماء کے نزدیک جائز نہیں نماز پڑھنا، اس لیے کہ اس پر مسجد کو بنانا جائز نہیں، ایسی مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ نہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے مسجدیں ہوا کرتی تھی اور اسی کے صحن میں لوگ دفنا دیا کرتے تھے، ایک دو جو بزرگ ہیں ایسی صورت میں اصل شرعی نقطۂ نظر سے قبر کو کھود کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیے۔ نہیں اب جیسے بریلوی حضرات ہیں وہ اس کو مانتی نہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، اب تو آپ اس مسجد جائیں ہی کیوں؟ آپ مثال کے طور پر مارکیٹ میں وہی مسجد ہے، اچھا ٹھیک ہے، اگر معلوم یہ ہے آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ کیا ہے مسجد پہلے سے ہے تو آپ اس طرف جا کے پڑھ لیجئے، کوئی حرجہ نہیں۔ اس کی باؤنڈری کا کیا مطلب؟ پورا دیوار کچھ نہیں ہے، مسجد کھلی ہی کیوں نہ ہو، قبر کھلی ہی کیوں نہیں، آپ یہاں نہ پڑھیے، آگے پڑھ لیجیے کھڑے ہو کر کے۔ جی وہی حکم میں نہیں جہاں خبر ہوا نماز نہیں ہوتی۔ آپ اصل کیا ہے وہ قبر غلط جگہ پر ہے، یہ نہیں ہے وہ، آپ کہاں قبر کو نہ سامنے کیے ہیں اپنے، نہ اس طرف رک کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ آگے پڑھ رہے ہیں مسجد کے حصے میں۔ یہ تو غصب کی ہوئی زمین ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، غصب کرنے سے کسی کا مال اپنا نہیں ہو جاتا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے ہٹایا منتقل کیا جائے یا تو برابر کر دیا جائے اس کو۔ جی یعنی مارکیٹ میں اگر کوئی مسجد پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مسجد ہی ہے وہاں پر، کوئی بھائی میں یہ نہیں کہتا اصل ہے، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اصل ہے، پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ عام طور پر یہ ہوتا مسجد تھی بزرگ دفن کر دیا گیا ہے، لیکن اصل نہیں ہوا یہ، اس لیے بہت سے ایسے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے بزرگ وہ ہے، بعد میں اس مسجد بنا دی گئی، تو اگر ایسا ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلے دور میں ایسی مانا جاتا تھا کہ وہاں کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو اسی کے صحن میں دفن کر دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر یہی اصل تو نہیں تو اصل تو یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی اصل نہیں تو مسجد ہی ہے نا، ہاں تو اصل مسجد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مسجد کے بارے میں ایسا معلوم ہو جائے یا غالب گمان ہو یا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے تو ہم ذرا پتہ لگائیں، یہاں بہت آسان، ارے بھائی یہ کیسے خبر ہے، کس کی ہے، یہ کب سے بنی ہوئی ہے؟ یہ حالات کب پیش آتے ہیں جب آدمی مارکیٹ میں گیا ہوا کوئی نئے شہر میں اور اچانک داخل ہو گیا، وضو کر رہا ہے، پتہ چلا سامنے خبر ہے، اللہ کل حال احتیاط ہے کہ ہٹ جائے وہاں سے، کہیں دوسری جگہ نماز پڑھے، وہ جعلت الارض طہورا۔ جی ایسے میں اپنے آپ کو خطرے میں شبہ میں نہ ڈالے، الا یہ کہ آپ کو معلوم ہے بھائی بہت مسجد قدیم ہے نا، جیسے ہوتا آثار قدیمہ، تو آثار قدیمہ میں تو عموماً کیا ہو پہلے کے بنی ہوئی، بعد میں کسی دفن کیا جاتا ہے، لیکن اگر آثار قدیمہ کی مسجد نہیں ہے تو اس کے بارے میں خطرہ ہے۔ اگر مسجد کے صحن میں اگر خبر ہے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں لیکن وہ بھی بعد بنائی گئی ہے تو، یا کہ مسجد پہلے تھی، مسجد کو لوگوں نے بڑھایا اور یہ مسجد صحن میں آ گئی تو یہ اب تحقیق کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر امکان ہے تحقیق کرے اور چھوڑ دے کہیں اور جا کے نماز پڑھ لے، چھوڑ دیں کہ حیدرآباد کے اگر گھومیں گے تو جگہ جگہ ایسی مسجدیں ملے گی کہ جہاں پر شیخ دیکھیے سامنے مسجد ہے، اصل چیز ہے بازو خبر ہے، کسی کے کثرت سے کوئی حکم نہیں بدلتا، نہیں یہاں کے لوگ کیا کریں، اصل چیز ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہی نہیں دی ہے، آپ کو شبہ ہے اس مسجد کے بارے میں، آپ حیدرآباد رہتے ہیں، آج کل تو حیدرآباد مشکل بھی ہے نا شیخ نماز، اب تو
اب روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے, فٹ پاتھ پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, کھیت میں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں کھیت میں کیوں نہیں, کون منع کرتا آپ کو کھیت میں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہیں منع کرتا کھیت میں, یہ بالکل بات غلط ہے. آج کل حالات جیسے ہو چکے ہیں نا, دیکھیں وہ بھی آبادی وغیرہ ان جگہوں میں, لیکن اگر کھیت میں باہر میدان میں کوئی نہیں منع کرے گا آپ کو. آپ بات چیز جیسے اسٹیشن ہے آپ وہاں نہ پڑھیے, ہے کہ نہیں ہے, کوئی خاص سرکاری آفس وہاں پر نہ پڑھیے, لیکن عام طور پہ جو ہے مارکیٹ مسلم مسجد کے بغل میں آپ بچھا لیے, کوئی نہیں منع کرے گا آپ کو. خاص طور مسلمانوں کے علاقہ ہے تو کون منع کرے گا آپ کو؟ مسلمانوں کا علاقہ الگ ہے, وہ تو کوئی بات مشکل نہیں ہے, لیکن جب جاتے ہیں راستے میں. اللہ کل حال یہ چیز دیکھی جائے, وہ بات کو طول نہ دیجیے. اصل چیز یہ ہے کہ جو قبر مسجد میں بنائی گئی ہے تو اس قبر کو اگر سامنے نہ ہو, پیچھے ہو, کسی جانب ہو, تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جو مسجد قبر پر بنائی گئی ہے, ایسی مسجد کیا ہے, وہ نہ ہونے کے حکم, وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. اب اس کے بعد فیصلہ آپ کر لیں کون چیز کہاں نہیں. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, جب بھی میں کسی مسئلے میں استخارہ کرتا ہوں ہر بار مجھے نقصان ہوا ہے. جیسے بیٹی کی ہم نے شادی کی, معاملہ استخارہ کیا, لیکن سب کچھ ہم نے اچھے سے دیکھا, لیکن اس کے باوجود بھی آج بیٹی گھر میں ہے. تو اس طریقے کے لوگوں کو بھائی یہ کہوں کہ میرا نقصان ہوا, ہو سکتا ہے بیٹی کے گھر میں رہنا آپ کے لیے اچھا ہو, آپ کو اس پر کتنا اجر دے رہا ہو اللہ تبارک و تعالی. آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے, تو شروط کو سامنے رکھا ہے, تو پھر آپ مطمئن رہیے کہ اللہ نے آپ کے حق میں یہی بہتر کیا ہے, آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں یہ وہ برکت ہے اسی بیٹی کی برکت کی وجہ سے ہو. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں باب باندھتے ہیں, باب اس بیان میں کہ جو بیٹی واپس ہو کر کے تمہارے پاس اس پر خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے, اس پر خرچ کرنے کا ثواب. تو آپ یہ نہ کہیے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آپ کے شرعی بعد, جیسے ہمیں ہر انسان کوتا ہے, ہر انسان گنہگار ہے, بعد آپ کے گناہوں کی آپ کو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں سزا بھی دے ختم ہو, تاکہ آخرت میں آپ کی پکڑ نہ ہو. اس کی بہت سی چیز ہو سکتی, تو آپ اطمینان رکھیے کہ اللہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہی بہتر کیا ہے. مگر بعض لوگ جو تھوڑا الہات کے جو قریب جاتے ہیں, وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہر چیز پہ تم ایسے کرو گے تو کیا رہا ہے. بھائی اڑانے دیجیے ان کو. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ تو ان کا ماننا ہی ہے. کیا اللہ کے رسول کو مذاق نہیں اڑائے ہیں؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں آپ کا کوئی بچہ اولاد زندہ ہی رہے, آپ پر الزام لگاتے رہے, ہے نا, ان شانی کا ہوا ابتر, لیکن اللہ کی مصلحت نہیں رہی, کوئی اولاد نری اولاد آپ کی زندہ نہیں رہی. تو یہ تو چھوڑ دیجئے اس کو بات. وَإِذَا مَرُّوا کیا ہے بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, ٹھیک کرنے دیجیے. آپ کہیں کہ نہیں میرے لیے یہی بہتر ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اس کے ذریعے میرے اوپر کیا برکتیں دے رہا ہے, میری روزی میں برکت ہے, یا یہ کہ میرے عمل میں, یا کہ میری نیکیوں میں برکت دے رہا ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر بزرگ والدین کو ساتھ ہاسپٹل وغیرہ جائیں اور ان کے علاج کے لیے اس دوران باجماعت نماز ادا کر نہ سکوں تو کیا میں گنہگار ہوں گا, یا یہاں پر یہ شرعی عذر مانا جائے گا؟ شرعی عذر مانا جائے گا. اگر آپ جو ہے کوشش آپ کی ہے, لیکن ڈاکٹر سے ملنے اور بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا عذر یہ قبول کرے گا. بعض علماء نے شرعی آدار جماعت چھوڑنے میں یہ بھی رکھا ہے کہ وہ بیمار کی عیادت میں, ہاں وہ بیمار کی عیادت میں, تو ٹھیک دیکھ بھال میں کوئی حرجہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم جب کسی طلبہ کو قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ لوگ کچھ دن تو چھٹی کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ آخری مہینے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں پڑھایا یا خود پڑھائی اچھی نہیں ہوئی, لہذا وہ مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ دینے سے گریز کرتے ہیں یا بہانے بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ نہ پڑھائیے, ان کو نکال دیجیے. آپ ایک شرط لگا لیجئے کہ بھائی اتنا ہم وقت دیں گے, اس کی اتنی تنخواہ, تم غائب رہو, تمہاری ذمہ داری ہے. آپ مزدوری نہیں کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, مزدوری نہیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے گویا کہ ایک عہد اس سے کر رہے ہیں,
اس کو معاوضہ کہتے ہیں، ہے نا، عہد کر رہے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نہیں اسے رکھیے کہ ہاں بھائی یہ ہے، آپ غائب رہو نہ غائب رہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہم موجود ہیں، اپنا یہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں، موجود ہیں، اتنا ہمارا وقت جا رہا ہے نا، ہم انتظار میں ہے کہ نہیں انتظار میں، ہوتا ہے دوسرے بہت سے کام چھوڑ کر کے ہم آئے ہوں تو ہم تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں نا، ہمیں ہمارا حق چاہیے. یہاں پر میرے خیال سے ان کو کنفیوز ہو رہا ہوگا کہ قرآن جیسی چیز ہے اور ہم ان کو منع کیسے کریں گے. تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے جو ہے اجر کی امید رکھیے، پھر ان سے سختی کی اور اللہ کے لیے اجر کی امید رکھیے. اچھا، سختی اگر کریں گے اور منع کر دیں گے گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں گناہ ہوگا، کوئی گناہ نہیں. اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنے سے کیوں؟ اس لیے نہیں، اس لیے وہاں پر ہوگا جہاں پر صرف وہی ایک قرآن پڑھانے والے ہیں، ہے نا. یہاں تو آپ ہر جگہ ہر گلی میں آپ قرآن پڑھانے والے جاؤ، ان سے پڑھ لو بھائی، اس میں کون سی بات ہے. اس لیے اس کے اوپر قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے نا پڑھانا. اگر واجب ہوتا تب تو ٹھیک ہے، گناہ گار ہوتا. واجب نہیں ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا، لہذا وہ گنہ گار نہیں ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ گندگی لگ جائے اور 2-3 دن بعد وہ سوکھ جائے تو کیا وہ جگہ پاک مانی جائے گی یا نہیں؟ بھائی سوکھ جائے لیکن اور اس کا اثر ظاہر نہیں ہے تو ٹھیک، لیکن اگر اس کا اثر ظاہر ہے، بدبو آ رہی ہے، وہ ہے تو ظاہر بات اس کو مٹی اٹھا کر پھینک دو. کپڑوں کی بات چل رہی ہے. نہیں، کپڑے کا تو دھونا ضروری ہے، کپڑے کا دھونا ضروری ہے، وہ زمین کے بارے میں ہے، لیکن کپڑا وغیرہ کے بارے میں اس کا دھونا ضروری ہے. جی. اگر پتہ نہ چلے، علماء کہتے ہیں کہ جگہ پر ہے تو اتنی جگہ یا پورا کپڑا دھویا جائے اس کو، یعنی سوکھ کر اگر دبا وغیرہ بھی سب چلا جائے نہیں پاک نہیں ہو. تو جو منی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کا تو یہ استدلال کرتے ہیں کہ نہیں پاک ہے، استدلال نہیں ہے ناپاک، کیا کرتے ہیں وہ پاک ہے. خروج دیا کرتی تھی مایا عائشہ. تو ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کو ناک لگ جائے تو خروج دیا کرتے ہیں، چھوڑتے چھوڑی ہیں آپ اس میں ناک کو. ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ناک ناپاک تو نہیں ہے نا. جی جی، تو اس طریقے سے منی بھی ناپاک نہیں ہے. ہاں، جو علماء کہتے ہیں ناپاک نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ 15 دن یا صرف 1-2 دن کے بچے کا اگر جنازہ ہو تو کفن کے کیا احکامات ہوں گے؟ یعنی جیسے مثال کے طور لڑکی کے لیے جو 5 کفن وغیرہ کا حکم ہے، تو کیا یہاں پر بھی وہ ساری چیزیں مانی جائیں گی یا؟ بھائی دیکھیے، مجھے یاد ہے فقہائے حنابلہ نے جو ہے وہ لڑکی کو، بچی کو جو ہے نا صرف 3 ہی میں، اس لیے کہ اس کے اوپر خمار کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا وہ، ہے نا، تو اس لیے وہ جو 2 کپڑے الگ سے ہیں جو ہے سر کے لیے، اس کے لیے اس کو نہ کر کے اس کے لیے صرف کیا ہے وہ 3 کپڑوں کے لیے کہا ہے. اس لیے کچھ بچے پر پردے کا حکم نہیں ہے. تو اللہ کل اس سلسلے میں کوئی حدیث میرے سامنے نہیں ہے. جی. تو کیا یعنی بچے کے جنازے کے لیے ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں ترتیبات وہ ساری کرنا پڑے گا، یا صرف ایک کپڑے میں بھی لپیٹ کے دفن کیا جا سکتا ہے؟ لڑکا ہے تو یہی کپڑے میں لپیٹ دفن کیا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اب وہ کفن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو ہے مردوں یا اس کے لیے 3 سنت قرار دیا ہے. ویسے واجب تو ایک ہی میں ہے نا، ایک ہی کپڑے میں ہو، لیکن سنت طریقہ وہ 3 ہے، لہذا 3 وہاں پر. اب چونکہ اس بچی کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، ابھی عورت کا حکم نہیں ہے، لہذا اسے بچے کے طریقے سے اپنا 3 میں کہہ کر کے دفن کر دیا جائے. تو بچے کو بھی پھر ایک میں بھی ہو سکتا ہے؟ ایک میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی. تو غسل وغیرہ کا صحابہ کرام، ہاں تو اس کو تو غسل دیا جائے گا نا، چاہے 1 دن 2 دن، ایک دن 2 دن کا کیا بھی غسل دیا ہے کہ مشکل ہو جائے غسل دینا، کیفیت بسا ہوگا جسم کی ہو جاتی ہے کیفیت نہ بچے کی، ہے نا، غسل دینا مشکل ہے نا، تو اس کو تیمم کرا دیا جائے. تیمم کرائیں گے؟ ہاں، اس کو تیمم کریں گے. جی. جنازہ وغیرہ تو پھر جیسے پڑھی جاتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جنازہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. نابالغ بچوں پر جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. اچھا. ہاں جی. تو بنا نماز جنازہ کی بھی تدفین جی ہو سکتی ہے. تو اس کو مسلم قبرستان میں یعنی سب وہی سب ظاہر بات ہو تو اب کریں گے تو وہ سنت کا طریقہ تو یہی ہے. چھوٹا بچہ اس کی جنازے آپ نے کہا السقط یصلی علیہ، سقط کیا، اس پر نماز پڑھی جائے گی، ہے نا.
تو عام روٹین تو یہی، لیکن واجب نہیں ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی کے ساتھ جبرن زنا کیا جائے اور اس سے حمل ٹھہر جائے تو کیا کیا جائے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں ہم نے علماء کے جو اقوال سنے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ابھی بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، جیسے 40 دن 50 دن 60 دن، خصوصاً 40 دن کے اندر ہے تو اس کو ثابت کروا دیا جائے، اس لیے کہ ابھی اس کا بچے کا نہیں ہے. اور اس میں بھی تبدیلی کیا ہے، جیسے مضغہ ثم نطفہ مضغہ بھی نہیں بنا ہے، علقہ بھی نہیں بنا ہے نا. تو خاص طور پر اگر روح بھی پھونکنے کے مرحلے میں نہیں تو اس کو جو ہے ثابت کرا دیا جائے، اس لیے کہ خاص طور پر آج کل جو ماحول میں بدنامی اور یہ وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. لیکن اگر روح پھونکی جا چکی ہے، یعنی 4 مہینہ ہو گیا، تو اس کو نہ ثابت کرایا جائے. اس کے لیے بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں. بچی کو کسی ایسی جگہ اپنے رشتہ دار منتقل، ہاں ملنا نہیں چاہتی، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے لیے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جی. تو یہاں پر مثال کے طور پر اگر بائی چانس کسی کے ساتھ پتہ نہیں چلا یا کسی پریشانی کی وجہ سے اب 4 مہینہ ہو چکے تو ولادت کا معاملہ آئے گا، تو ولادت کے بعد اس بچے کو کس کا نام دیا جائے گا؟ کسی کو بھی نام دے دیا، عبد پر اس کا نام رکھ دیا جائے، عبداللہ رکھ دیا جائے. اس کا کوئی نام نہیں دیا، فلاں بن عبد الرحمن یا عبداللہ یا عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الحنان، کوئی بھی نام رکھ دیا جائے، سب اللہ کے بندے ہیں. جی. تو اس کی پرورش کی ذمہ داری کس کی رہے گی؟ بھائی دیکھیے، اس کے تو بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اگر وہ خود کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بہت سے آج کل تو وسائل ہیں، بہت سے لوگ بچے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو دے دیا جائے، یا وہ جو ادارے ہیں جو پرورش کرتے ہیں ان کو دے دیا جائے. اور اگر ماں اپنا رکھنا چاہتی کہہ رہے کہ دوسرا پلا سکتی ہے، یعنی خود رکھ بھی سکتی خود ہے. حق اس کا ہے، اپنا حق کیا ہے اسی کا ہے. لیکن چونکہ وہ اس کی اپنی وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان جو آج کل حالات ہیں یعنی بدنامیوں پر پیچھے چھوڑنا چاہتی ہے، اس کو کہیں بھی یعنی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. نہیں، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو اس کی پرورش بھی کسی کے اوپر واجب نہیں ہے. پرورش کسی کے اوپر واجب نہیں ہے. امت مسلمہ پر تو واجب ہے نا، امت پر تو واجب ہے، لیکن ایک پر واجب نہیں ہے. جی. اللہ کہ کوئی نہیں مل رہا ہے، اس کو مرتا نہیں چھوڑے گی، وہ کہیں چھوڑ دے وہ مر جائے. وہ اللہ پر توکل کر کے اس کو بلائے اور بدنامی برداشت کرے، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی چیز ہے. دنیا کی جو رسوائی ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا. یعنی مرتا ہوا چھوڑنا جائز نہیں اس کے لیے، کسی کے حوالے کر دے، کسی ادارے کے یا کسی. بھائی دیکھیے، میں آپ سے بتاؤں، یہیں سعودیہ میں ایک حادثہ پیش آیا. دیکھیے آدمی انصاف سے کام لے، عدل سے کام لے تو کیا ہے. امام مسجد تھے، وہ اللہ کا بندہ، وہ کہتا ہے کہ میں جب پہلی بار اپنی بیوی اس کے پاس گیا تو اس بیوی نے کھل کر کے بتا دیا، بھائی دیکھیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں اور آپ چاہے جیسا چاہیں، کہ میری غلطی کہیے یا میری نادانی کہیے، میرے اوپر ظلم کہیے، میرے ساتھ یہ ہے. تو کہا کہ وہ خاموش رہ گیا، کسی سے ظاہر نہیں کیا، اس کو اس طریقے سے چلنے دیا یہاں تک کہ ولادت کا معاملہ آیا، اور اپنا کچھ ایسے رکھا کہیں دور ہے نا، ولادت کروا کر کے وہ کیا کام کیا کہ اس بچے کو جب بچہ ہوا لا کر کے مسجد کے سامنے رکھ دیا. کیا کیا؟ مسجد کے سامنے رکھ دیا. اب صبح جب نماز پڑھانے کے لیے آیا، لوگ آئے، ارے بچہ 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 بچہ، ارے وہ بھی آیا، کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہے وہ ہے. آخر بات ہونے رہی تو اس نے کہا کہ کیا رائے ہے، ابھی میری کوئی اولاد نہیں، میری بیوی کیا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے. اب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اگر معصوم ہے بھی کہاں اس کو کریں گے، یہ کریں گے. یہ اس وقت سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے کہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو حوالے کیا جائے. کیا رہا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے سے بات لے لوں تو لوگوں نے کہا اس سے بہتر اور کیا ہوگا. اب کیا ہے، بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا. تو اس سلسلے میں اگر انسان سوچے پہلے، حکمت تدبیر کا بہت سے طریقے نکل سکتے ہیں. جی. تو اس میں ایک آخری اشکال رہا ہے، اگر یعنی اس میں وراثت کا کیا کچھ حکم ہوگا؟ وارث بنے گا ماں کا وارث بنے گا، ماں کا وہ وارث بنے گا، اسی کا بیٹا ہے نا. لیکن باپ کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا.
الا ہے کہ باپ اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ یعنی ماں کا شوہر جو ہے، باپ نہیں، ماں کا شوہر جو ہے کچھ وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے ماں چونکہ اسی کا ہے نا لہٰذا اس کا وارث بنے گا۔ اچھا اگر معلوم ہے کہ یہ زنا اس شخص نے کیا تھا، وہ بھی زندہ ہے، تو اس کا وارث بنے گا؟ کچھ نہیں، الولد للفراش وللہ علی الحج، اس کو وارث نہیں بنے گا، معلوم بھی ہے معلوم بھی کہ اس کا بچہ ہے، یہ معلوم بھی پھر نہیں، اس کا نہیں بنے گا، اس کا کیسے بنے گا؟ اللہ کے بندے اس لیے کہ وہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے وہ کام، اور یہ مجبور ہو کر کے یا غلطی ہوئی، اب اس کو تو پالنی پیٹ میں رکھیے گا نہیں اصل کی، تو یہ تو اصل کس کے پیٹ میں پلا ہے؟ اس کے میں تھوڑی پلا ہے، تو شریعت اس کو نہیں مانتی جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس کا باپ کو ڈھونڈو، کچھ نہیں، عورت سے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، غامدیہ کا ہے کہ نہیں، اس کو تم دودھ پلاؤ، اللہ نے اس کا حوالے کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باپ کو پتہ نہیں لگوایا کون ہے اس کا باپ۔ تو وارث کس سے دلیل لیتے ہیں شیخ علماء کہ وارث بنے گا؟ بھائی اصل اس لیے بیٹا ہے نا، اپنے ماں کا مانا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، اور ماں بھی قبول کر رہی ہے کہ نہیں قبول کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سے جی۔ تو پھر جو بدنامی کی ڈر سے جو کام ہم نے بتائے تھے آپ نے، تو پھر وہ تو پھر آیا پلٹ کے۔ بھائی دیکھیے پھر اس کے لیے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، جب بڑا ہو جائے تو ماں اس کو جو ہے اپنے مال میں کسی طریقے سے وارث بنا سکتی ہے، اور نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن جب اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے تو ٹھیک اس کا وارث بنے گا۔ خیر رکھے ہوئے تو وہ تو بات ہے، لیکن رکھا ہوا نہیں، کسی اور رشتے دار کو دے دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں ہے، زندگی اس کی اچھی سے چل رہی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والا، یعنی عورت چاہے تو اپنے سے کچھ دے سکتی ہے، جی چاہے تو اپنا کہ ہاں بھائی میرا ہے اس کو دے سکتی، جا کے کدھر بھی دے دے، جی کدھر بھی اس میں سے میرا اتنا نارتھ کا حصہ تمہارا حصہ بنے گا، دے سکتا، جی جی یا اتنا حصہ بنتا ہے بنتا اس کو دے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میں یورپ پڑھنے جانا چاہتا ہوں تاکہ اچھی تنخواہ ملے، تو جانے کے لیے کچھ اکاؤنٹ میں پیسہ وغیرہ جیسا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ایجنٹ وغیرہ دیتے ہیں، پھر وہ واپس کرتے ہیں، یہ سب کام ہے، آپ کے لیے جانا واجب ہے، وہاں پر فرض ہے، اچھی تنخواہ واجب تو ہے نہیں، تو اسے کام تو بہت سارے کر ہی لیتا ہے انسان، تو بھائی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک کام غلط کر دوسرا کام جائز ہو جائے گا؟ آپ بسا اوقات ایک کام جو ہے غلط کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، تو کیا مطلب دوسرا کام آپ کیا جو ہے وہ بغیر مجبوری کر لیں؟ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں، مطلب خرابی ہے تو کتنی لیول کی؟ دیکھیے اب میں یہ نہیں جانتا کتنی لیول کی ہے، لیکن اصل چیز ایک یہ طریقہ ناجائز ہے، غلط ہے، اور خود آپ ہی مانتے ہیں غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ نہیں چیز تو غلط ہے، تو پھر چھوڑ دیجئے اس کو، ثمرات بھی تو اچھے ہیں، کوئی ثمرہ، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ کون اس سے دین کا بڑا فائدہ ہو جا رہا ہے؟ کون آپ کابل کو، کشمیر کو یا فلسطین کو فتح کر لے رہے ہیں آپ اس کے ذریعے سے؟ کون سا ثمرات ہے؟ بچے بھوکے مر رہے ہیں آپ کے، اس کا ثمرہ اچھا ہوا؟ خاندان اونچا ہو جاتا ہے، یہ کوئی خاندان کی اونچائی یہ نہیں ہے شیخ، مسجدوں کا تعاون ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تعاون نہ کرے، جو ہے بے دین نکل جائے، وہاں یورپ میں جا کر کے کتنے لوگ ایسے بے دین ہو جاتے ہیں، مولویوں کے بچے بے دین ہو گئے، ارتداد کے شکار ہو گئے، یہ موہوم چیزیں آپ لوگ لا کر کے جو ہے کسی چیز ناجائز کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھی سعودی میں لوگ ہیں تو معیشت نہیں بڑی ہے مسلمانوں کی، تو بھائی سعودی میں آنا ناجائز ہے، یہاں آنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہے لوگوں نے، دبئی میں بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں، بھائی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز طریقہ اختیار کیا، وہ تو اپنے گھر میں رہ کے بگڑ جائے، اس کی بات تو چھوڑیے، لیکن یہ ہے کہ عام کیا چیز ہے، عام اصل کیا ہے؟ عام اصل اب ایک پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی 1000 2000 5000 دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندے یہی بنیادی غلطی ہے، سوچ ہے، جو چیز ناجائز اور مجبوری ہے وہ ایک حد تک رہے گی، اس کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اس کی ایک حد ہے کہ بغیر ہمارا جائز حق بغیر اس کے نہیں مل رہا ہے، پاسپورٹ آپ کا جائز حق ہے، لیکن وہاں جانا آپ کا جائز حق نہیں ہے، آپ جائز حق نہیں، بالکل نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ کا حق ہے وہاں پر جانا، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں وہاں، تو آپ جو ہے ایک ایسی چیزیں جو میرا حق ہے لینے کے لیے ہم مجبور ہو جائیں، اس پر دوسری چیزوں قیاس کرتے ہیں آپ لوگ، جی تو پھر تو ایسا کہا جائے گا کہ پاسپورٹ بنانا بھی جائز نہیں، پھر وہی بات آپ نے کہا، ضرورت نہیں ہے نا پاسپورٹ کی، ہم اپنے ملک میں رہے، نہیں پاسپورٹ ہمارا حق ہے کہ نہیں حق ہے، یہ بتائیں آپ،
اور آج کل تو پاسپورٹ، بہار میں پاسپورٹ کی وجہ سے الیکشن بغیر نہیں دے سکتے ہیں آپ کیوں نہیں؟ ہمارا حق نہیں، ہمارا حق ہے یہ. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ میں نے سنت سمجھ کر الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بہت ساری نوکریاں داڑھی کی وجہ سے مجھے چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے امام ہیں لیکن چھوٹی سی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا تمہارے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ تو میں ان لوگوں کو کیا جواب دیجیے کہ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. کسی عالم کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کسی عالم کا عمل حجت نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں. جی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ نے ہمارے لیے اسوہ رسول کو بنایا ہے، نہ کہ فلاں مسجد کے امام کو، فلاں خطیب کو، فلاں مقرر کو. جی ان کے دماغ میں آتا ہے ان کے پاس بھی تو کچھ دلیل ہوگی. پوچھے کون سی دلیل ہے ان کے پاس؟ تو شیطانی وساوس بہت آئیں گے آپ کے پاس نا، جیسے یہ شیطانی وسوسہ ہے، چاہے انسانی شیطان ہو یا جناتی شیطان ہو. انسانی شیطان آپ کو وسوسے دے رہے ہیں، من الجنتی والناس، یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. یعنی بڑے بڑے لوگوں کا عمل دلیل قطعاً دلیل نہیں. دلیل وہ عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میری جیسے سال کی اگر پوری زکوٰۃ 10,000 روپے بنتی ہے تو میں ایک ساتھ اگر نکال کے تھوڑا سال بھر دیتی رہوں یا ایک ہی ساتھ مجھے دینا ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا وقت ہونے سے پہلے، یعنی سال ہے، سال پورا ہونے پر میرے مال پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، اس کو نکال کر کے یا بغیر نکالے ہوئے آپ زکوٰۃ تھوڑا دیتے جائیں اور سال کے آخر میں آپ کیا کر لیں، حساب کر لیں، ٹھیک ہے یہ جائز ہے. لیکن زکوٰۃ کا وقت ہو جانے کے بعد آپ نکال کے رکھیں پھر اس کو تھوڑا تقسیم کریں، وہ یہ چیز جو ہے اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جائز نہیں. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اب آپ کا مال نہیں کہ آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. اپنے پاس رکھنے میں بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ایسے کتنے لوگوں نے سوال کیا کہ ہاں بھائی ہم نے اس کو استعمال کیا، میرے پاس دفع کرنے کا نہیں. تو سال زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے یعنی اس سال کی زکوٰۃ جیسے محرم میں ہوگی تو اس سے پہلے والے محرم سے جو ہے آپ ادا کرتے جائیں، اس کو بعد میں حساب کر لیں، ٹھیک ہے. جی مگر بہت سارے ادارے والے رکھتے ہیں نا بھائی، آپ سے نکل گیا ہے دوسرے کے پاس نا، وہ وکیل اس کا ہے، آپ اس کے وکیل نہیں. ہاں تو ان کو لیے جائز ہے. ہاں ان کے لیے جائز ہوگا. جمعیہ خیریہ ہے یہاں پر جیسے ویلفیئر سوسائٹی، اس کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا، وہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے عام ایک دن ختم کر دیں گے ہے نا، لیکن ہر مہینے کتنا اتنا ہوتا، کوئی حرجہ نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم پڑوسیوں کی طرف سے گھر میں کھانے تحفے وغیرہ آ جاتے ہیں، جیسے 11ویں کا برتھ ڈے، بہت ساری چیزیں، تو یہاں پر بہن کا یہ سوال ہے کہ اگر وہ چیز حلال ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو حلال ہے، تم لے لو، کھا سکتے ہیں، ہم نے کوئی پوجا اس کے اوپر نہیں کیا یا ہم نے کوئی اس کے اوپر عطیہ وغیرہ یا کوئی بھی دوسری چیز ہم نے نہیں کی ہے، تو کیا ایسی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے اصل چیز ہے کہ وہ حلال ہے، لیکن علماء جو بسا اوقات اس سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لینے سے ان کی بدعت کی کیا ہو رہی ہے، تعین ہو رہی ہے، تعاون ہو رہا ہے، اس لیے ہم منع کر رہے ہیں. ورنہ اصل چیز کے لحاظ سے کیا ہے، وہ جائز ہے. جی یعنی جو بھی 11ویں کا کھانا ہے جو بھی ہے، ہاں جو اصل لحاظ اگر اللہ کہ کوئی اس میں گوشت ملا ہے جو غیر اللہ پہ ذبح کیا گیا ہے نا، یا 11ویں والے کے مثال کوئی مرغا پال رکھا تھا جس کے لیے 11ویں کے لیے اس کو ذبح کیا ہے، بکرا رکھا تھا اس کو ذبح کیا ہے، اسی سے کھانا بنا ہے، تو یہ چیز ناجائز ہے. بھلے اللہ کا نام لے، اگر سے اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے کہ وہ کس کی نیت سے ہے، وہ غیر اللہ کی نیت سے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لہذا وہ چیز جائز نہیں ہوگی. وہ راضی کرنے کے لیے نیت تو میرے خیال سے نہیں رہتی ہوگی. بالکل یہی نیت ہے 11ویں کی، یعنی ان کے لیے کیا ہے، ایصال ثواب ان کا، تاکہ کریں گے تو ہم اسے راضی ہوں گے، ہماری مراد پوری کریں گے. جی اصل فکرہ یہی کام کر رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی ماں اپنے 2 بچوں کے درمیان فرق کرے کہ ایک بچے کو کھلائے پلائے اپنے پاس رکھے اس کے بچوں پر خرچ کرے اور دوسرے بچے کو یعنی والد کے انتقال کے 10 سال ہونے کے بعد بھی کچھ حق نہ دے اور نہ وراثت میں کچھ حصہ دے، تو ایسے جگہ پر کیا کیا جائے، کیا حکم بنتا ہے؟ ماں کو سمجھائیے
ماں کو سمجھائیے جس طریقے سے والد کے اوپر بچوں میں مساوات اور عدل واجب ہے، ایسے ہی ماں کے اوپر بھی ہے. کیا ہے؟ ایسے ماں کے اوپر بھی ہے. جی ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.